बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं एयरवे न्यूज़ पर खरा सच। नाजरीन, आपको इल्म में है कि वफाकी हुकूमत को तकरीबन 2 साल होने में है। इसमें वफाकी हुकूमत के रहनुमाओं और इनके अरकान असम्बली का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान में अमन व अमान कायम किया, पाकिस्तान में रोज़गार को बेहतर किया, करप्शन का खात्मा किया और बिजली का, जिसके बारे में वो कहते हैं लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। जबकि इनसे इख्तलाफ राय रखने वालों का कहना है कि हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी सिफर रही। इसमें ना तो लोड शेडिंग में कमी हुई, ना एजुकेशन और हेल्थ पे तवज्जो दी गई। जबकि उनका ये कहना है कि पीटीआई ने टफ टाइम दिया इनको। 126 दिन का तकरीबन धरना, सानिया मॉडल टाउन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हुकूमत पर। और इसी तरह इनके मुखालिफिन का ये भी कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अहम वजारतों को अपने पास रखा है। इसका फैसला आपने करना है। आज के हम मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ कि हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा हैं अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसमा अरबाब जहांगीर साहिबा, जेयू फे से हैं जान अचगजी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलक मोहम्मद रफीक रिजवाना साहब। आसमा साहबा, मैं आपसे ही बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आसमा साहिबा, मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इस बारे में कुछ सियासी लोग का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सूरत में उन्हें होम्योपैथिक अपोजिशन मिली। आप क्या समझती हैं, हुकूमत ने इलेक्शन से कबल जो दावे किए थे वो आवाम को उसके समरात पहुंचना शुरू हो गए हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, मैं पहले यहाँ पर एक वजाहत कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई होम्योपैथिक पार्टी नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट को होम्योपैथिक की पट्टी लगाएगी। हमने अगर जब पीटीआई के धरने थे तो तब हमने जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए इनका साथ दिया था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी पार्टी इस पे यकीन नहीं करती कि जमहूरियत डीरेल हो। और ये मुसलसल जो पाकिस्तान में ये जो हालात बदलते हुए हमने देखे हैं पिछले कई सालों से, तो इससे ये एक बहुत फैक्ट साबित हुआ है कि अगर किसी चीज़ की इस मुल्क को तरक्की करने के लिए और आगे ले जाने के लिए अगर कोई दुआ और रास्ता है तो वो सिर्फ जमहूरियत है। इसी वक्त हमने ये होम्योपैथिक पट्टी इस्तेमाल की और हुकूमत के कंधे के ऊपर रखी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुकूमत डिलीवर ना कर पाए। और आज आप देख रहे हैं कि 2-2.5 साल हुए हैं और जो आवाम के बेसिक इश्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं पर है। बेशक एक चाइना के प्रेसिडेंट साहब का एक बहुत कामयाब दौरा हुआ, वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली एंड बायलैटरली एक बहुत मुस्बत कदम साबित हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं है और उसको अभी हुकूमत के पास अभी भी टाइम है। पर लेकिन 2-2.5 साल में जो हम देख रहे हैं उस वक्त ये इनकी कोई ऐसे इश्यूज़ जो बेसिक आवाम के इश्यूज़ है जिस पर ये लोग वोट लेकर आए हैं, वो बदकिस्मती से अभी वो इश्यूज़ अभी हल नहीं हुए। अभी भी हम इस सुनने में आ रहा है कि इस साल 2015 में रिकॉर्ड लोड शेडिंग होगी और इसी तरह महंगाई और बेरोज़गारी और जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ है वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ एज एन अपोजिशन बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें सिर्फ जमहूरियत के तसलसल चलाने में, लेकिन जहां पर ये गलती करेंगे हम बिल्कुल एक पॉजिटिव तनकीद करेंगे। अली मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद साहब, इलेक्शन 2013 से पहले आपने कुछ तकरीरें सुनी होंगी कि हम पाकिस्तान की तकदीर तब्दील कर देंगे, दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे, लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, बेरोजगारी का खात्मा कर देंगे, इंसाफ हर दहलीज पर पहुंचेगा। क्या आप समझते हैं इन 2 सालों की कारकर्दगी में हुकूमत ने अपने जुबान से किए हुए वादे पूरे किए हैं या उसमें अभी इन्हें मजीद मेहनत की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं टिपिकल अपोजिशन के किरदार को अदा करना पसंद नहीं करता कि मैं हर उस बात को कंडेम करूं जो हुकूमत करे। हाँ, जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि वो गलत की हैं उनकी मैं निशानदेही ज़रूर करूंगा, और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास की कलेक्टिव फेलियर है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें
ہم نے یہ باتیں سنی بڑی ہیں، عمل اس پہ ہم کوئی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چلتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا۔ اب یہ باتیں ہم کرتے بڑے ہیں، اس پہ عمل ہمارا کوئی نہیں۔ آج جس ملک کا صدر ہمارے پاس آیا، اس کا ملک اوپر کیوں گیا؟ وہ تو ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوئے نا۔ وہ تو اس کو تو اللہ معاف کرے بنگیوں کا ملک کہتے تھے ایک زمانے میں۔ آج اس دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، اکنامکلی کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھا، اور ایک خاص حد سے آگے، یعنی کہ کرپشن تو وہاں بھی ہوتی ہے لیکن ایک خاص حد، اس پہ سزائیں نہیں ہیں، لیکن ایک خاص حد سے آگے اگر آپ نے چانے میں کرپشن کی تو آپ کو یہ یہاں سے لٹکا دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کسی مائی کے لال میں یہ ہمت ہے اس پاکستان میں آج کہ وہ ایسے قانون کو پاس کرے، اور قانون بھی موجود ہے اس پہ عمل کرے، کہ جتنا یہاں پہ سیاستدان ہے، جتنا یہاں پہ بیوروکریٹ ہے، جتنا یہاں پہ ریٹائرڈ جنرل ہے، جتنا یہاں پہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ججز ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بیرنز ہیں، شوگر بیرنز ہیں، علی محمد صاحب، میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنے لگا۔ ایک قانون، ایک منٹ بھٹی صاحب، ایک قانون، یہ میں بات پوری کر لوں، انکمپلیٹ رہ جائے گا۔ ایک قانون کہ آپ ادھر آؤ، مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاس یہ اثاثے اور یہ پیسے کدھر سے آئے؟ کون اس پہ عمل کرے گا بھٹی صاحب؟ کون کرے گا عمل؟ جب تک قانون پہ اور اس پہ عمل نہیں ہوگا، یہ قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوں گے، یہ خواب ہے، یہ جمہوریت it cannot deliver. علی محمد صاحب کہتے ہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں یار کو، ایک نیب بنائی گئی تھی جس کا الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ پاکستان سے لوٹا گیا اربوں روپیہ واپس لایا جائے گا۔ این آر او پہ تنقید کی گئی، حج سکینڈل پر کی گئی، اور سٹیل مل پر کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت نے جو وعدہ کیا تھا عوام سے، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب کا فرمان تھا کہ میں پٹا ڈال کے ڈھونڈوں گا، کیا وہ نیب نے لوٹے ہوا مال، اپنے جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے اپنے فرائض مکمل کیا؟ آپ اس سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ان کی بھی کارکردگی کوئی مایوس کن ہے؟ دیکھیں، میں بھٹی صاحب دوبارہ اجمالی بات کروں گا۔ میں یہ سوال پوری پولیٹیکل کلاس کے سامنے رکھتا ہوں، آج پاکستان میں ایماندار افسر کی جگہ کہاں ہے؟ کیا پاکستان کے سارے ایماندار افسروں کو جس کا جی چاہے کھڈے لائن نہیں لگا رہا؟ کیا آپ کے تھر میں لوگ پیاسے نہیں مر رہے؟ کیا جو ماڈل ٹاؤن ہے وہ یار وہ کس کے بچے تھے وہ جو دن دہاڑے شہید ہو گئے؟ سیاست کو ایک طرف رکھیں، جس کی پارٹی کے تھے وہ تو ملک چھوڑ کے واپس چلا گیا، لیکن وہ کس کے بچے تھے یار؟ وہ کون ان کو مار گیا؟ یہ جو روزانہ کراچی میں لاشیں گرتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ جو بلدیہ ٹاؤن میں زندہ جل گئے وہ کس کے تھے؟ وہ جو 12 مئی کو زندہ جلا دیے گئے تھے وہ کس کے تھے؟ پاکستان کے بچے تھے نا۔ اس ملک کا قانون آئین ہے۔ رجوانہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا رجوانہ صاحب، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ایک تجربہ کار ٹیم ہے، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تیسری دفعہ کامیاب ہوئے ہیں، آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے ایز اے عام شہری مطمئن ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اطمینان کا ایک لیول ہوتا ہے، تو اس لیول کے حساب سے اگر جائیں آپٹیمم لیول پہ، میکسیمم لیول پہ، وہ تو خیر نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پرٹیکولرلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھیں تو میں اس میں کوئی پاکستان مسلم لیگ نون یا حکومت کے کریڈٹ کی ایکسکلوسیولی بات نہیں کرتا۔ میں اس جگہ پہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ دیتا ہوں، اس اے پی سی کی میٹنگ کے تمام شرکاء کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سب نے مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا، ایک نیشنل ایجنڈا تیار کیا، اور اس پر بعد میں اس پر عمل ہوا، اور اس پر دیکھ لیں کہ کراچی آپریشن، ضرب عضب، یہ ساری یہ چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ اس عرصے میں جتنے کام ہوئے ہیں نیشنل کنسنسس سے ہوئے ہیں اس میں بہتری آئی ہے۔ اب رہی بات کہ اب موجودہ حکومت کے جو مسائل ہیں وہ حکومت کے مسائل یہ پاکستان کے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، ابھی محترمہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں بات کر رہی تھی، بالکل انہوں نے تعاون کیا، جب دھرنے کے حوالے سے چیلنج ہوا پولیٹیکل سسٹم کو تو تمام پولیٹیکل جماعتوں نے جو ایوان کا حصہ تھی مل کر ایک یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے جب 5 سال اس سے قبل 5 سال حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت مسلم لیگ نون نے بھی اس
پارٹی کو اس حکومت کو سہارا دیا جمہوریت کے حوالے سے. اچھا رضوانہ صاحب آپ جو فرما رہے فرینڈلی ہیں اپوزیشن کے تانے بھی سنے. بہرحال ان اینی کیس یہ تسلسل برقرار رہے گا, چیک اینڈ بیلنس رہے گا, پازیٹیو تنقید ہوگی تو ہر حکومت اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش کرے گی. جی اچھا رضوانہ صاحب میری گزارش ہے, پولیٹیکل جماعتیں تو تقریباً ایک ہیں, ایک دو جماعت کے علاوہ, اس میں تو دو راہ ہے کوئی نہیں. ایک گزارش یہ ہے, کیا جمہوریت جس کو کہتے ہیں عوام کی حکومت, عوام کے لیے جمہوریت کے 7 سال سے پاکستان میں جمہوریت ہے, ثمرات پہنچ رہے ہیں ایک عام شہری کو, کیا اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ وہ رزق حلال سے آپ کا کچن چلا سکے, وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا سکے, بیماری کی صورت میں ہسپتال میں علاج کرا سکے, تھانے کچہری میں اس کو انصاف مل سکے؟ آپ ان سارے سسٹم سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے سب اچھا جائے, یا کچھ اس میں ہے نقائص؟ دیکھیں جی, میں آپ کی بات پہ کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں, غریب کو انصاف نہیں ملتا. میں خود وکیل ہوں, میں خود جج بھی رہا ہوں. پاکستان میں معاشی مسائل ہیں, سن لے پاکستان میں معاشی مسائل بھی ہیں. اس کو میں نیگیٹو پالیٹکس کا قطعی قائل نہیں ہوں, میں کنسٹرکٹیو پالیٹکس کا قائل ہوں. اس کو کسی حکومت کے سر پر نہیں تھوپا جا سکتا. ہر حکومت کا فرض تھا اور آج کی حکومت کا فرض ہے. جس طریقے سے یہ حکومت کام کر رہی ہے آج, خاص طور پہ جیسے چائنا کے صدر کا خطاب تھا یا ان کے حوالے سے جو پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ تھی, تو ایک نیشنل کاز ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بڑے ہمت سے اور بڑی فراغ دلی سے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا, اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں, تمام پاکستان کے سیاسی لیڈر محب وطن ہیں. کہیں تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے تو پھر نیشنل کاز کو, نیشنل انٹرسٹ کو سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جانا چکوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 2 سال کی حکومت کی کارکردگی خیبر پختونخوا کی بہتر ہے یا وفاقی حکومت کی؟ دیکھیے اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے وفاقی حکومت سے زیادہ میرے خیال میں پنجاب اور KPK کی کمپیریزن کریں. پنجاب پہ تو ہم تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے موٹر ویز بنایا, وہ اورنج موٹر وے کی بات کر رہے ہیں, وہ جو ہے پارک بنا رہے ہیں, سولر انرجی, وہ انویسٹرز لا رہے ہیں ترکی سے اور چائنا سے. جبکہ KPK میں آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب 126 دن تو انہوں نے اسلام آباد میں گزارے دھرنے پہ, جو دھرنا تھا کنٹینر پہ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی تک وہ انہوں نے چائنا کا دورہ نہیں کیا. مولانا صاحب نے ایک انڈیویجول سٹیزن کی حیثیت سے چائنا گئے, انہوں نے ایسٹرن کوریڈور کے لیے جنوبی اضلاع KPK کو شامل کرنے کے لیے لابنگ کی, ایمبیسی کو ریکویسٹ کی, پاکستان کے تمام پالیسی میکرز کو کنونس کیا. عمران خان صاحب آج بھی کاش وہ ملاقات کرتے ان چینی انویسٹرز کے ساتھ جو آج آئے ہوئے ہیں, جو زرداری صاحب جن سے مل رہے ہیں, کاش کل بھی وہ ان سے ملتے, کاش عمران خان صاحب ٹائم اپنا KPK میں گزارتے اور وہ بھی ترکی سے انویسٹرز لاتے. یہاں پہ بھی ہم موٹر وے دیکھتے, وہاں پہ برجز دیکھتے, اور جو خوشحالی ہم جو انویسٹمنٹ آئے گا اس سلسلے میں وہ کاش وہ لاتے. باقی 300 ڈیم بن گئے نہیں, عوام میں 0 ہے. کیا 1 ارب درخت لگ گئے؟ 0 ہے. کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ 0 ہے. تو کہنے کے لیے تو آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اگر ریئلسٹک کمپیریزن ہے تو آج آپ نے کمپیئر کرنا ہے KPK اور پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. اب کراچی کے بعد جو ہے پشاور جو ہے بتا مافیا اور کڈنیپنگ کا کیپٹل بن گیا ہے. صاحب میں ایک گزارش کرتا ہوں, پنجاب تقریباً پاکستان کا 62% ہے. صرف ہم یہ کر لیتے ہیں, کمپیریزن کرنا ہے خیبر پختونخوا کے یہ 2 سال اور جو اس سے پہلے کی حکومت تھی ان کا کمپیریزن کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ صاحب نظر ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 2 سال پہلے ادھر کرپشن زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ ایجوکیشن پہلے وہاں بہتر تھی یا اب بہتر ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ آپ پچھلی حکومت کو اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ وہ پاور میں نہیں ہے, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, انہیں مینڈیٹ دیا ہے اور ان کے دعووں کے بنیاد پہ بھی دیا ہے. کیا وہاں پہ KPK اسمبلی جو ہے, KPK گورنر ہاؤس جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کیا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس انہوں نے تبدیل کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے, وہاں پہ پٹواری کلچر, تانا کلچر, وہ سب اسی طرح ہے. ایک جو ہے وہ موبائل ٹرک کے نام پہ وہ بھی پنچر گاڑی کھڑی ہے, ایک موبائل انہوں نے کورٹ بنایا تھا, وہاں پہ بھی اس میں ٹھہروں میں آوا نہیں ہے. اور جو کمپیوٹر کے نام پہ انہوں نے جو تھانہ کا FIR آن لائن بنایا تھا وہ بھی ایک مذاق ہے, لوگوں کے پاس نہ کمپیوٹر ہے نہ بجلی ہے. تو یہ گمکس ہے, گمکس سے آپ جو ہے صوبوں کو نہیں چلا سکتے. ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے, یہاں ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک بڑی ضروری ہے. جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہے نا, ایسے ٹی وی میں بریک ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین,
तमाम सियासी बड़ी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनके लीडरान आपके सामने हैं, हम उनसे आपकी ज़बान में आपके मुतालबात रख रहे हैं। फैसला आपने करना है कि आपके लिए लीडर बेहतर कौन सा है, क्या वो आपके साथ की हुई कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। आसमा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले। जी भट्टी साहब, मैं यहाँ पर आपकी जो है तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रही हूँ कि केपी में अभी 30 मई को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें जो इत्तलाएँ आ रही है सूबे से भर से, ख़ास तौर पे नौशहरा से, मर्दान से और पेशावर से, कि सूबाई हुकूमत बेइंतहा फ़ंड अभी वहाँ पर यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है और हर एक यूसी में तकरीबन 40-40 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कहीं तरक्याती पुल बने जा रहे हैं और कहीं और लोकल जो है वो काम किए जा रहे हैं। तो इस तरफ मैं मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करना चाह रही हूँ कि क्या ये और अदलिया का भी अटेंशन हम लोग इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर जमहूरियत की बात होती है, जहाँ पर इंसाफ की बात होती है, जहाँ पर हल्के खुलते हैं, तो क्या ये सूबाई हुकूमत ये क्या कानूनी तौर पर वो हकदार है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और वो अपने सूबे में तरक्याती फ़ंड दे, तो इस तरफ भी अदालत और जो अदलिया है वो इस तरफ भी तवज्जो करे। बल्कि चंद लोग तो दे वांट टू गो इनटू द कोर्ट्स कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है और सियासी पार्टियों के साथ, जो पाकिस्तान पीटीआई ने उधर ये अभी कुछ दिन पहले ये कारकर्दगी शुरू कर दी और हल्कों में वो फंड्स दे रहे, जबकि 30 मई को इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं लोकल बॉडीज़ के। अली मोहम्मद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। अली मोहम्मद साहब, आप भी हमेशा तनकीद करते रहे मौजूदा हुकूमत पे कि इन्होंने, जैसे आप पिछले दिनों मियाँ नवाज शरीफ साहब गए तो पंजाबी कहते हैं ना और बीजो, अब मोहतरमा ने जो फरमाया, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है कि फंड 40-40 लाख एक यूसी को दिए जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि ये फिगर्स ये कहाँ से ले रही हैं, लेकिन एक सवाल मैं इनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये तो खैर डिबेटेबल बात है, वो तो अगर कुछ है तो वो तो ऑन ग्राउंड होगा, वो तो कोई छुपा के कोई नहीं कर सकता। मैं इनसे ये सवाल ज़रूर हम जी ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। मैं आप बात कर लें। नहीं अली मोहम्मद साहब, आप बात पूरी करें, वो मैडम का राइट है। देखिए, आपने कर रहा था भट्टी साहब, मैं अर्ज ही कर रहा था कि चारों जो मेजर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, 5 जो मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वजह है कि पिछले 40 साल से ये हुकूमतें कर रहे हैं, अभी ये एक फुल फ्लेज्ड 5 साल वजारत उज़्मा गुजार के आए हैं और माशाल्लाह से सिंध में इनकी तो पत्नी, मेरे तो पैदाइश से पहले से ये हुकूमत में है सिंध में। मुझे ये बताएं, आज तक इन्होंने अवाम तक उनका बुनियादी इख्तियार जो लोकल गवर्नमेंट है क्यों नहीं दिया? ये जो इन्हें इल्जाम लगा रही हैं कि जवाब तो परवेज खटक साहब भी देंगे और मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मुझे इसका जवाब दे दें। जिस इलेक्शन की ये बात कर रही हैं, आप कब तक अवाम की हुकूक दबा के रखेंगे? यानी कि आप 40-45 साल से हुकूमत में, आज भी थर में लोग मर रहे हैं, आज भी वहां पे ना पीने को पानी है, ना वो सारे, ना आपके, ये तो मेरे सवाल का जवाब अली मोहम्मद साहब नहीं है। आपके मैं जवाब देता हूँ, आपको जरा सुन ले, जरा थोड़ा के भाई खड़े हुए, थोड़ा सा मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ, जरा थोड़ा सा आईना देख लें, फंड्स लग रहे हैं पेशावर, थोड़ा सा आईना देख लें। दैट इज नॉट भट्टी साहब, कितने अफसोस की बात है। अली मोहम्मद साहब, मैं आप पूरी बात करें। उनका सवाल ये था कि फंड का गैर जरूरी इस्तेमाल हो रहा है बल्दियाती इलेक्शन से कबल, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? मैं उसके जवाब देता हूं। देखें, अगर जब डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल नहीं होते फिर कहते हैं आपसे लैप्स हो गया। अगर वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो शुरू से ही वो डिवाइस हो गए थे शुरू से ही और उसकी तरफ फंडिंग जारी है, बीच में रोक नहीं सकते। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या सिर्फ पीटीआई के एमपीएस को फंड मिल रहे हैं? और परवेज खटक साहब तो इतने फराख दिल हैं, एमएनएस को तो कुछ मिलता ही नहीं है। अपोजिशन के एमपीएस पे सारा रहम करम है। बहरहाल उसूली तौर पे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर कोई नया फंड जारी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई पुराना फंड है वो डिबेटेबल है कि क्या उसको रोक दें, क्योंकि फिर पैसे लैप्स हो जाएंगे, इसी गरीब आवाम का नुकसान है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है, भट्टी साहब,
آج بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑے سیاستدان یہ سیاست کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ نہیں لگتی اس کی دشمنی میں جا کے اس کے حلقے میں سکول کھول دیتے ہیں. یعنی کہ وہ امت جس کو میسج ہی پہلا اقرا کا ملا تھا، تو وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ یار اگر کسی حلقے میں کسی اپنے سیاستدان کے ساتھ برائی کرنی ہے جا کے ادھر سکول کھول لو. میں یہ سوال کرتا ہوں، آسما صاحب 45 سال بعد بھی ان کے کے حلقوں میں سکول تک نہیں ہے. آسما صاحب صرف اب میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ آسما صاحبہ صرف 30 سیکنڈ کہ کیا آپ سمجھتی ہیں ماضی کی نسبت خیبر پختونخوا میں کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو میرے خیال میں فاضل ادارے ہیں، نیب ہے، عدلیہ ہے پاکستان کی، جو اس بات کا مجھ سے اور کسی اور سیاستدان سے بہتر جواب دے سکتی ہے. عوام سے پوچھیں، اگر عوام کسی کے سے. پاس کوئی ثبوت، اور عوام سے بھی، بالکل عوام سے آپ نے ووٹ لیا، لیکن آگے اس 2018 میں اس کا بھی فیصلہ ہو عوام جائے گا. کہتے ہیں ایزی لوڈ کلچر ختم ہو گیا. نہیں، عوام نے تو آپ کو ووٹ دیا، لیکن یہاں پر ایک سوال پاکستان کی عوام آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے کے پی میں ڈیلیور کیا وہ زمین کے اندر جو آپ نے ڈیلیور کیا ہوگا، ہم نے کے پی میں ایزی لوڈ کلچر ختم کر دیا. کرپشن کا بڑے حد تک نہ کوئی سرکاری ہسپتال بنایا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، نہ کوئی اسکول بنایا ہے، نہ کوئی رفیق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. رفیق صاحب بٹی صاحب لیٹ می جمپ ان. بٹی صاحب رفیق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ فرمائیے کہ جیسے مجھے آواز کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، جی لوڈ شیڈنگ میں کمی واقعہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اکثر بٹی صاحب ان سے ایک سوال تو کریں نا میری طرف سے. میں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. بٹی صاحب 65 سال عمران خان نے پاکستان پہ حکومت نہیں کی. آج پاکستان کا بچہ جو سفر کر رہا ہے، جو ایک بچے پہ 1 لاکھ روپے سے اوپر کا قرضہ، یہ کس نے چڑھایا؟ یہ لاقانونیت کس نے کی پاکستان میں؟ صاحب کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ 2.5 سال سے وہاں وہی کرپشن آپ کے وزیر کر رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ وہی کر رہے ہیں. اچھا جان اچکل صاحب بھی کہنے کرپشن کر رہے ہیں. رفیق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک تو آپ کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. آواز مجھے آ رہی ہے. وہ تبدیلی کے نعرے لگانے والے میرے چھوٹے بھائی وہ گفتگو کے دوران مخل ہو رہے تھے تو میں خاموش تھا. اب صرف آپ بولیں گے، صرف آپ بولیں گے. ایک تو آپ نے فرمایا تھا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. آپ کی بات میں ایک اور سوال میں آپ کا پہلا سوال آپ نے کیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بارے میں بات کی گئی. الیکشن کمپین کا حصہ تھا. الیکشن کمپین میں وزیر اعلیٰ صاحب کہتے رہے نو ڈاؤٹ، اور اس پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا. اس کے اپنی جگہ پہ اس کے کئی وجوہات ہیں، مگر میں اس پر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا کہ ہم کیوں نہیں اس کو کم کر سکیں. آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارا ابھی دور حکومت انشاءاللہ جو بقایا مدت ہے اس میں ہم کمپلیٹ کریں گے، اور جس طریقے سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد عوام پر چھوڑ دیجئے کہ عوام اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے. اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو عوام جو ہے ہمارے حق میں ووٹ دے گی. نہ ہوئے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں تو وی ول فیس دی کانسیکوینسز. بات آپ کی میں اس میں میرے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے کہ 2 سال میں لوڈ شیڈنگ کیوں ختم نہیں ہوئی. بہت سے ریزنز ہیں، اس پہ ایکسپرٹس کی ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، اس میں ڈیفرنٹ ویوز ہیں. دوسری بات یہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی یہ بلدیاتی الیکشن میں ڈیولپمنٹ فنڈز کی. دیکھیے گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کر آپ پاکستان میں پولیٹکس نہیں کر سکتے. کسی بھی دور میں دیکھ لیں، کسی بھی وقت میں دیکھ لیں، کہیں بائی الیکشن ہو، کہیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو، تو جو گورنمنٹ برسر اقتدار ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کی. بلکہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ خوش اس طرح سے ہوتے ہیں کہ شکر ہے یہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ لوکل باڈی الیکشن ہو رہا ہے. گو لیگلی اس کی اجازت نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ اچھا یقیناً آپ نے فرمایا نہیں ہے. ابھی چند روز قبل لیکن جی ہم تو میں وہی کہہ رہا ہوں لیگلی اس کی اجازت نہیں. میں بٹی صاحب مجھے صرف اچھا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. بٹی صاحب آپ کی آواز مجھے آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی. میں اپنی گزارشات اچھا اچک زئی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں.
अजगरी साहब आप फरमाइए, दरअसल रफीक साहब को मैं रोकना नहीं चाह रहा भट्टी था, साहब, लेकिन आप मैं फरमाइए। सिर्फ याद कर रहा हूं, देखिए हम एक हकीकत भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि हर पार्टी इक़्तिदार में है और पीटीआई भी इक़्तिदार में है। अगर हम तनकीद करते हैं तो पार्टियों पे करते हैं, उनकी गवर्नेंस पे करते हैं। पिछले साल इनके 90% फंड लेप्स हो गए, अब जून आ रहा है इनके 70% अब लेप्स होने वाले, इन्होंने 30% इस्तेमाल किए हैं। जहां तक लोकल बॉडीज का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं, वहां पे रिगिंग का एक बहुत बड़ा मनसूबा ये लोग बना रहे हैं। सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है प्लान बनाया। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने केपीके असेंबली में जाके उन्होंने धांधली की है, 6 जेली पर्चियां डाली है, इसी तरह आप ये लोकल बॉडीज में भी ये कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है। ये मैं सिर्फ आपके के बारे में भी कुछ फरमा दें। मैं आपके जो इल्जाम है अपनी जगह ठीक है, मैं इससे इनकार तो नहीं कर रहा, इसका जवाब तो मोहम्मद अली साहब देंगे। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन देखिए, हैं? हम कभी भी नहीं मुतमईन हो सकते। गवर्नेंस एक ऐसा एक्ट है जो एक ऐसा अमल है जो ऑन गोइंग है, ये एक लग्जरी नहीं हो सकता। हमने इंप्रूव करना है, चाहे वो मरकजी हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है। लेकिन ये कहना कि एक हुकूमत जो है वो बिल्कुल फेलियर है और दूसरा जो है वहां पे दूध की और शहद की नहरें बहाई गई, ये एक गलत तस्वुर है जो पीटीआई जो है कोशिश कर रही है कि अपने जो कारनामे हैं उनको छुपा सके। हम कह रहे हैं कि जहां पे सिंध में हमने लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को इंप्रूव करना है, जहां पंजाब में आम लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने, केपीके में भी हमने बेसिक गवर्नेंस इंप्रूव करना है। हम इधर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसी से बात शुरू करेंगे। वेलकम बैक। रफीक साहब, अगर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज जो अपने नताइज देता है उसमें साबित कर देता कि धांधली हुई है, तो फिर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इस सिलसिले में आपकी क्या आइंदा हिकमत अमली होगी? इसके हैं जी 2 पहलू। एक पहलू है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान ये एक जो मुआहदा समझ लें, इस मुबैना मैं 2 दफ़ा कह रहा हूँ बल्कि 3 दफ़ा कह रहा हूँ धांधली के नारे की वजह से, तो वो जुडिशल कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। इसका दूसरा पहलू है कानूनी और आइनी, जो आजकल बड़ा ज़ेर बहस। जहाँ तक उसका सियासी ताल्लुक है, उस पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें जो मुआहदा हुआ है, उस पर दोनों पार्टियां पाबंद हैं। अब रही बात उसकी कानूनी और आइनी गुंजाइश क्या होगी, आइनी हैसियत क्या होगी। पीटीआई ने काफ़ी सारी इलेक्शन पिटीशंस की हुई हैं जिनमें कुछ फैसले हो गए। अक्सरियत तकरीबन कोई 80-90% इलेक्शन पिटीशंस हैव बीन डिसाइडेड। उनमें ईदर वे जिसके खिलाफ हुई है या जिसकी खारिज हुई है पिटीशन, केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जिन इलेक्शन पिटीशंस पे एक जुडिशियल वर्डिक्ट आ गया, क्या वो जुडिशियल कमीशन उसको रीओपन करेगा? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा रफीक साहब, मेरी गुजारिश है, इलेक्शन का धांधली का इल्जाम सिर्फ पीटीआई का नहीं, उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसफ अली जरदारी ने भी फरमाया था कि ये आरओ के इलेक्शन है, जबकि जान अजगरी साहब है इनका भी कहना है कि धांधली हुई है। खुद मोहम्मद नवाज बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ। सुने, मैं आपको इसका बड़ा इंतहाई दिलचस्प जवाब देता हूँ, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन भी गौर करें। सबको धांधली की शिकायत है कि हमारी हुकूमत बन गई। किसी ने कहा है कि सिंध में मेरी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की धांधली हुई है। किसी ने कहा है कि पीटीआई में मेरी हुकूमत है, धांधली हुई है। अब बदकिस्मती से ये जो इल्जामात लग रहे हैं वो अपने जीते हुए हलकों के बारे में नहीं लगते। हुकूमत जिस पार्टी की बन गई उस पर लग रहे हैं। ओके, आपने इल्जाम लगाया, कम ऑन, वेलकम। मैं तो आईनी और कानूनी बात कर रहा हूं। पहला पहलू मैंने कह दिया, आपसे अर्ज कर दिया, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए भी। आर्टिकल 225 है आइन का, इलेक्शन पिटीशंस हो गई। कुछ हलकों में फिंगरप्रिंट्स के हवाले से नादरा की रिपोर्ट भी आ गई, स्याही के नाकस इस्तेमाल से। उस पर एक दिलचस्प बात यह है,
میں کو بلوچستان کے اور پنجاب سن لے میری بات. بہت شکریہ. جان محمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں صرف میری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ الیکشن مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. رفیق صاحب جی فرمائیے آپ. پہلی بار بھٹی صاحب کمپلیٹ کرنے دیں. میری اگر بات کی ہے تو مجھے لیٹ می کمپلیٹ. میری ریکویسٹ ہوگی, جان محمد صاحب سے گزارش کروں گا, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگلی جہاں پہ نادرہ کی رپورٹس آئی ہیں, میرے ذاتی علم میں کیسز سپریم کورٹ میں کر رہا ہوں, جیتے ہوئے بندے کے بھی کچھ انگوٹھے تصدیق نہیں ہو رہے, ہارے ہوئے بندے کے بھی نہیں ہو رہے, تو کس پہ الزام لگائیں گے؟ اور آرٹیکل 225 کے حوالے سے, الیکشن پٹیشن کے حوالے سے, پھر ایک ریٹائرڈ جسٹس شاہد محمود صدیقی صاحب نے اسی حوالے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کی تھی, اسی جنرل دھاندلی کے حوالے سے. وہ پٹیشن رفیق صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, ٹائم کی کمی ہے. قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں, باقی ٹرمز آف ریفرنس میں ہم پابند ہیں. صاحب آپ فرمائیے گا. بھٹی صاحب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہم نے بنایا ہے وہ اصل میں ایک فیس سیونگ ایکٹ ہے, جو پی ٹی آئی کو موقع دینے کے لیے تاکہ وہ واپس اسمبلی میں آئے. عمران خان صاحب پہ اپنے ہی ایم این ایز کا دباؤ تھا, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسی جوڈیشل کمیشن میں آرٹیکل 225 کہتا ہے جو فیصلے 90% ہوئے وہ ریویو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہماری پارٹی نے مسترد کیا ہے یہ کمیشن, اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. ہاں کیا نکلا, جو اجنبی لوگ ہیں وہ واپس اسمبلی میں آ گئے اور انہیں جو ہے ایک میرج آف کنوینئنس اور ایک مکمہ کے تحت انہیں واپس آنا پڑا, اور یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حکومت نہیں جا رہی, وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے رہے, اور جو لندن پلان تھا وہ ناکام ہو گیا. لہٰذا کمیشن سے نکلنے والا کچھ نہیں ہے, نہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے. باقی یہ جو ہے پرانی تنخواہ پہ آج بھی کام کریں گے, ابھی تنخواہیں بھی انہوں نے ڈرا کی ہے. میرے خیال میں میرے دوست علی محمد کو بھی ابھی مل چکا ہوگا 6 مہینوں کا چیک جو ہے, جو وش ہم گڈ لک, کیونکہ ان کو جو ہے سب دوستوں کو مبارک ہو کہ انہیں تنخواہ واپس ملنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. اچھا آسمہ بی بی, آپ نے جو فرمایا کہ بلدیاتی الیکشن میں وہ ہو رہا ہے, آپ 1 منٹ میں کائنڈلی یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے 3 اچھے کام پچھلے جو 2 سالوں میں سندھ حکومت آپ کے پاس ہے, 3 اچھے کام کی نشاندہی کرے تاکہ عوام کو خوش ہو کہ ان کے رہنما ان کے کس طرح ہمدرد ہے. آپ سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں یا وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں سندھ حکومت کی کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے کہا کہ تنقید کا ٹائم آپ نے خیبر ختون وہاں پہ لے لیا, میرا ٹاپک آج وفاقی حکومت تھا. تو سندھ حکومت کے اچھے بھٹی صاحب افسوس کی بات ہے کہ میں نے ایک صحیح نقطے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کے پی میں اس وقت لوکل باڈیز کے الیکشن میں ریگنگ ہو رہی ہے. چیف منسٹر کے خود کے بھائی نوشہرہ سے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ سارا ایک تقریباً کے پی میں ریگ الیکشن جا رہا ہے. تو آپ نے مجھے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آسمہ صاحبہ میں نے گزارش کی ہے, ٹائم کی کمی ہے, آپ کا یہ میسج لوگوں تک پہنچ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. صرف پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے 3 اچھے کام بتا دیں پچھلے 2 سالوں کے. سندھ حکومت کے اچھے کام جب الیکشن آئیں گے تو جب لوگ ان کو ووٹ دیں گے وہ آپ کے سامنے خود آ جائیں گے. جب علی محمد صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے, آسمہ صاحبہ نے, رفیق صاحب نے جانچ پہ اچھے خاصے الزامات لگائے ہیں. اس بارے میں آپ ہی بتائیں کہ کیوں آپ تو بڑی تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے اور ایسی شکایتیں کیوں لوگوں کو ہے آپ سے؟ دیکھیں, میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جنہوں نے پاکستان کو مل کے پچھلے 30-35 سال میں جمہوریت کے نام پہ لوٹا ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ آپس میں تو آپ ایک دوسرے کے سیاسی میدانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن جب تحریک انصاف سامنے آتی ہے تو آپ ایک کوئی گینگ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ سارے سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں. آپ نے پوچھا نا کیا کارنامے, میں 3 کارنامے آپ کو سندھ حکومت کے بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ 40 سال کی بھرپور کوششوں کے بعد اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پہ تھر میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں. کارنامے بتائیں کے پی میں جو آپ نے تبدیلی اور انقلاب سے لوگوں سے ووٹ لیا ہے. آپ نے اپنی بات کر لی, آپ کی زندگی میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی ریگنگ ہو رہی ہے لوکل باڈیز میں. میں آپ کو کارنامے بتاتا ہوں, میں کارنامے بتاتا ہوں سندھ حکومت میں جو آپ لوگ کر رہے ہو. عوام سے انقلابی ووٹ لیا and you failed to deliver in KP. I repeat, you failed to deliver in KP. چلیں پھر 1-to-1 مقابلہ کر لیتے ہیں, مجھے ذرا بولنے دیں, آپ اپنی باری گزار چکے ہیں. اچھا تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, ہمارا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. تمام ناظرین, ہمارا صحافی کا کام تھا سوال اٹھانا, ہم نے سوال اٹھایا. جمہوریت کے اصل فوائد تب بھی ہوں گے جب عام شہری تک اس کے ثمرات پہنچے. ہماری حکومتوں کو دعووں کے ساتھ ساتھ کوئی بھی حکومت ہو اسے کام کرنا ہوگا. جمہوریت کا حسن اسی میں ہے. دھاندلی کے الزام پہ آنے والی حکومت کو اپنی کارکردگی سے ہی ان نشانوں کو ختم کرنا ہوگا. اللہ حافظ.